بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایک سچویشن یہ ہو جاتی ہے کہ ہم مثلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ہم مسجد میں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ امام صاحب جماعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، سارے ساتھی صف لگا رہے ہیں اور ہمیں استنجا کا تقاضا ہے۔ ہو سکتا ہو 1 نمبر کا تقاضا ہو یعنی پیشاب کا، یا 2 نمبر کا تقاضا ہو یعنی پاخانے کا، ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں پیشاب کا تقاضا شدت کا لگا ہوا ہے، اگر ہم پیشاب کرنے جاتے ہیں، وضو بنا کر آئیں گے، تب تک 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، یا ہو سکتا ہے پوری جماعت ہی چھوٹ جاوے، تو کیا ہم جماعت میں شریک ہو جاویں اسی طریقے سے جو ہمیں پیشاب کا یا پاخانے کا دباؤ بنا ہوا ہے، اسی حال میں نماز پڑھ لیں، یا ہم پہلے اطمینان سے فارغ ہوں اس کے بعد نماز پڑھیں؟ ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں دوستو بزرگوں یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر ہمیں پیشاب کا یا بڑے استنجا کا تقاضا اگر ہے اور دباؤ بن رہا ہے شدت کا، اور ادھر جماعت چھوٹ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ حکم ہے، باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ارشادات موجود ہیں کہ ایسی صورت میں ہمیں پہلے فارغ ہونا چاہیے، پہلے پیشاب سے پاخانے سے جو بھی ہمیں تقاضا ہے اس سے فارغ ہوں، اس کے بعد نماز میں شریک ہوں، چاہے اس طریقے سے ہماری 1-2 رکعت یا بلکہ پوری جماعت ہی چھوٹ جاوے، چلے گا۔ اگر ہمیں پیشاب کا تقاضا ہے شدت کا اور اس حال میں اگر نماز پڑھیں گے نا، تو اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ دوستو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، روایت کا نمبر 852 حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا وجد احدکم الغائط فلیبدأ به قبل الصلاۃ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو پاخانے کا تقاضا ہو، استنجا کا تقاضا ہو، تو وہ پہلے استنجا سے فارغ ہو، اس کے بعد نماز پڑھے۔ یہ اللہ کے نبی کا صاف فرمان ہے۔ بلکہ ایک روایت ابو داؤد شریف کی، اس میں روایت کا نمبر ہے 91، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس میں تو بڑا زبردست اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ان يصلي وهو حقن حتى يتخفف، یعنی ایسا شخص جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لے اس حال میں کہ وہ اسے پیشاب کا تقاضا ہو، جب تک کہ وہ ہلکا نہ ہو جائے۔ ان دونوں روایتوں سے، اسی طریقے کے اور بھی روایتیں ہیں اس بارے میں، ان سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر پیشاب کا یا استنجا وغیرہ کا تقاضا ہو تو پہلے اس سے فارغ ہونا ہے، اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھنا ہے۔ چونکہ اس کی وجہ ہے دوستو بزرگوں، اگر ہم اس حال میں نماز پڑھیں گے نا، ایک تو ہمارے نبی نے منع فرمایا، صاف وجہ ہمارے سامنے موجود ہے، دوسری یہ بات ہے کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگے گا، دھیان نہیں لگے گا، ہمارا دماغ اس استنجا کی طرف، پیشاب پاخانے کی طرف ہمارا دھیان رہے گا، نماز میں کیسے دھیان لگے گا؟ اس لیے پہلے اطمینان سے فارغ ہوں، اس کے بعد یکسوئی سے نماز پڑھیں۔ اس میں دوستو ایک مسئلہ اور ہے، ایک شکل اور ہے کہ نماز کا وقت ہی ختم ہونے والا ہے۔ مثلا ظہر کی نماز کا وقت کسی علاقے میں 4:30 بجے ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اور 4:25 پر وہ نیند سے بیدار ہوا، سو گیا تھا، دھیان نہیں رہا، بھول گیا تھا۔ اب اس کے سامنے 2 چیزیں ہیں، اگر وہ استنجا سے فارغ ہوتا ہے تو وقت نکل جاوے گا، اور استنجا کا شدت کا تقاضا ہے، تو اب اس حال میں کیا کرے؟ اگر وہ استنجا کرنے جائے گا، نماز کا وقت نکل جائے گا، نماز پڑھتا ہے تو نماز اسی حال میں پڑھنا پڑے گی۔ اب اس سچویشن میں کیا کرے؟ تو علماء نے یہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اب چونکہ وقت نکل جانے کا ڈر ہے نا، یہاں پر وقت نکل جانے کا فل یہاں پر اندیشہ ہے، ایسی صورت میں وہ اسی استنجا کے تقاضے کے ساتھ کیا کرے گا؟ نماز پڑھ لے گا۔ کیوں یہاں ایسا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو قضا کر دینا، نماز کا وقت نکل جانا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان پیشاب کے تقاضے کے ساتھ یا استنجا کے تقاضے کے ساتھ نماز پڑھ لے، کیونکہ نماز کم سے کم ادا تو ہو جائے گی نا، نماز قضا تو نہیں ہوگی، اس لیے اس سچویشن میں تو یہ حکم ہے۔ لیکن اگر ہمارے استنجا کے تقاضے کی وجہ سے یا اور کسی ایسے شدید تقاضے کی وجہ سے جس میں نماز میں ہمارا دھیان نہیں لگے گا، ایسا ہے تو پہلے ہم اس تقاضے سے فارغ ہوں، اس کے بعد اطمینان سے یکسوئی سے نماز پڑھیں، چاہے جماعت نکل جاوے، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کے مسائل مزید بصیرت کے ساتھ ہمیں سمجھائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔